نستعين وهو خیر معین۔ مومن کو گالی دینا حرام ہے فی الجملہ، یعنی اس کی شرائط بعد میں آئیں گے، اجمالی طور پر اتنا یاد رکھیں کہ مومن کو گالی دینا حرام ہے۔ ادلہ اربعہ کے ذریعے سے ثابت ہے کہ مومن کو گالی دینا حرام ہے، کیونکہ یہ گالی دینا ظلم ہے اور اذیت کرنا ہے مومن کو اور اس کو ذلیل کرنا ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہے گالی دینے میں موجود ہے۔ اس پر ظلم بھی ہو رہا ہے، ان کو اذیت بھی کی جا رہی ہے اور ان کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ تینوں چیزیں حرام ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم کتنا بڑا ظلم ہے، کہ خالی ایک گناہ نہیں، اس کے اندر کتنے گناہ جمع ہو گئے، ظلم بھی جمع ہو گیا، ایذا بھی جمع ہو گیا، اذلال بھی جمع ہو گیا، کتنے سارے ظلم اور کتنے سارے گناہ خالی گالی دینے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ روایت ابی بصیر یہ ہے امام صادق علیہ السلام نے ابی باقر علیہ السلام سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بصیر نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا سباب المؤمن فسوق، کہ مومن کو گالی دینا فسق و فجور ہے، وقتالہ کفر، اور مومن سے جنگ کرنا اور تلوار بازی والی جنگ، جیسے خون بہے والے جنگ کرنا، یہ کفر ہے۔ یعنی وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ، اور اس کا گوشت کھانا معصیت ہے، یعنی گوشت کھانے سے مطلب غیبت کرنا، گوشت کھانا یعنی غیبت کرنا، وہ بھی معصیت ہے۔ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اور جس طرح اس کا خون محترم ہے اس طریقے سے اس کا مال بھی محترم ہے، اس کی آبرو بھی محترم ہے۔ دوسری روایت سکونی میں امام صادق علیہ السلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباب المؤمن کالمشرف علی الہلکۃ، کہتے ہیں کہ مومن کو گالی دینا ایسا ہے جیسے وہ ہلاکت کے در پر کھڑا ہوا ہے، بالکل ہلاکت کے در پر روبرو ہو گیا ہے۔ ہاں، گالی دینے والا ہلاکت کے در پر ہے، یعنی جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، ایک دھکا مارنے کی ضرورت ہے۔ گالی دینا مومن کو کل مشرف علی الہلاکت، جو مشرف پہ ہلاکت ہے، یعنی ہلاکت اس کی شروع ہو گئی ہے سمجھ۔ دوسری روایت ابی بصیر امام باقر علیہ السلام سے قال جاء رجل تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له، رجل تمیمی رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور رسول اللہ سے کہا اوصنی فکان فیما اوصاہ لا یسب فتکتسب العداوۃ، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، اوصنی کہ آپ ہمیں نصیحت فرمائیں، فکان فیما اوصاہ، رسول اللہ اس چیز میں کہ جس کے اندر رسول اللہ نے وصیت فرمائی، یوں کہا لا تسبو، تم مومنین کو تم لوگ گالی نہ دو، تکتسب العداوۃ، گالی دو گے تو تم عداوت کو کسب کر رہے ہو، دشمنی خامخواہ مول رہے ہو، دشمنی خامخواہ ایجاد کر رہے ہو۔ وفی روایت ابن حجاج عن ابی الحسن علیہ السلام، ابی الحجاج کی روایت ابو الحسن تین اماموں کو کہا جاتا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام، یہ کہتے تھے، لیکن عام طور پر کتابوں میں اس نام سے مولا علی کو یاد نہیں کیا، امیر المومنین کہا جاتا ہے ان کو وہاں پر، ابو الحسن کے عنوان سے بہت کم آتا ہے، وہ شاذ و نادر ہے۔ خطاب کرتی وہ اس میں کہ جو ان کی
اخلاقیات کی کتاب ہے یا مصائب کی کتاب ہے اس میں آتا ہے، لیکن فقہ کی کتابوں میں یہ نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں ابو الحسن سے ظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مراد ہے۔ اس میں ابن حجاج نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کیے فی رجلین، دو مردوں کے بارے میں، کہ تصابان، کہ دونوں مرد ایک دوسرے کو گالی دیا کرتے تھے۔ قال، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا البادی منہما اظلم، کہ ان دونوں میں سے جو شروع کرنے والا ہے وہ زیادہ بڑا ظالم ہے۔ ووزر صاحبہ علیہ، بلکہ گالی کے بدلے میں جو گالی دینے والا ہے اس کا ساتھی، وہ ساتھی کا گناہ بھی شروع کرنے والے پر جائے گا، کیونکہ اس نے شروع کیا تھا۔ ووزر صاحبہ علیہ، اپنے ساتھی کا گناہ جو ہے وہ بھی اسی ساتھی کے اوپر نہیں جائے گا، بلکہ جس نے شروع کیا اس کے اوپر جائے گا، بادی کے اوپر جائے گا۔ ما لم یعتذر الی المظلوم، جب تک کہ گالی دینے والا مظلوم سے عذر خواہی نہ کرے۔ پھر جو ہے وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا، ظالم تھا، اب جو معافی مانگ رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ اپنے قضیے کو ٹھیک کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر ضمیر کو کہاں کس کی طرف پلٹائیں گے؟ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ضمیر راوی کی طرف پلٹائی جائے۔ راوی کی طرف پلٹانے میں ایک خطا لگتی ہے کہ راوی کا دوست وہ مراد نہیں ہے، بلکہ دو آدمی تھے، ان دو میں سے ان کا ساتھی جو گالی دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے، تو وزر صاحب ہی یعنی صاحب بادی، اس بادی کا صاحب جو ساتھی ہے اس کا گناہ بھی علیہ اس بادی پر جائے گا۔ تو بادی کی طرف ضمیر لوٹائیں، یہ ضمیر جو ہے وہ راوی کی طرف نہ لوٹائیں، یعنی جو شروع کرنے والا ہے اس کی طرف اپنے ساتھی کا گناہ بھی پلٹے گا۔ منہو کی زمین نہیں، وزر صاحبی علیہ ہے، آپ کے وہاں کیسے عبارت اسی ہے؟ ہاں، وزر صاحبہ علیہ یوں لکھا ہوا، ہمارے وہاں لکھا ہوا کہ اس بادی کا جو ساتھی ہے، گالی دینے میں ساتھی جو ہے، اس کا گناہ بھی علیہ اس بادی پر ہوگا۔ تو بادی پر دو وجہ سے یہاں پر مسلم، ہاں جی، ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مطلب وہی نکل رہا ہے کہ وہ بادی کا ساتھی اس کا گناہ بھی خود اس بادی کے اوپر جائے گا۔ معلوم یعتذر علی المظلوم، جب تک کہ یہ گالی دینے والا عذر خواہی نہ کرے مظلوم سے، تب تک جو ہے گناہ اسی اول والے پر جائے گا۔ وفی مرجع الضمیر اغتشاشون، اور ضمیر کا مرجع کیا چیز ہے، اس کے اندر کچھ تھوڑا سا خلا اور کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی ہے۔ نے کہا کہ ضمیر کا مرجع اس کے اندر اختصاص موجود ہے، پتہ نہیں چلا کہ کون مراد ہے، تو اس لیے ابھی فی الحال اس کو یہاں پر باقی رکھتے ہیں۔ اور واضح، لیکن بعض لوگوں نے راوی کی طرف پلٹا دی ضمیر، راوی کی طرف، یہی تو ہے، بعض لوگوں نے امکان دیا انہوں نے کہ راوی جو ہے اس کی طرف پلٹاتی ہے۔ اب یہی بتائیں، دوسری عبارت دیکھیں، دوسری عبارت میں یمکن الخطا من الراوی، ممکن ہے یہ راوی جو ہے اس سے خطا واقع ہوئی ہو، یعنی خطا کیا واقع ہوئی؟ خطا یہ واقع ہوئی کہ
لا تسبو یعنی راوی کو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ گالی نہ دیا کرو، کیونکہ اگر تم لوگ گالی نہیں، اوپر دوسری روایت ہے کہ دو راوی تھے، اس میں جو ہے ابوالحسن علیہ السلام نے کہا کہ جو شروع کرنے والا زیادہ ظالم ہے، اور ممکن ہے کہ جو ساتھی ہے بادی کا اسی پر گناہ آئے، اور ممکن ہے کہ راوی کی طرف لوٹائے اور کہے کہ جو گالی دینے والے کا ساتھی ہوگا اس کا گناہ بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ یہ ایک احتمال، لیکن خطا ضمیر جو ہے وہ راوی کی طرف پلٹانا خطا ہے، وہی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ احتمال جو بھی دے رہا ہے وہ خطا کر رہا ہے، وَيُمْكِنُ الْخَطَأُ مِنَ الراوی، ممکن ہے یہ خطا جو ہے راوی سے ہوئی ہو، اور کہ انہوں نے ضمیر کو کہیں اور پلٹا دیا، بادی کی جگہ پر کہیں اور پلٹا دیا، تو یہ خود ضمیر کے اندر خطا خود راوی کی جانب سے ہو۔ والمراد واللہ عالم، مراد اللہ کو پتہ ہے، یہاں پر ضمیر راوی کی طرف پلٹا کر کے معنی کریں یا بادی کی طرف پلٹا کر کے معنی کریں۔ دوسری روایت میں یوں آیا کہ ان مثل وزر صاحبہ علیہ، کہ گناہ کرنے والے کا ساتھی، کہ جس پہلے والے کے اسے دوسرے نے بھی گناہ کیا اس کے ساتھ ہی، اس کا گناہ بھی اس شروع کرنے والے پر آئے گا، اور مثل وزر صاحبہ، اس گناہ شروع کرنے والے کا ساتھی اس کا گناہ مثل گناہ علیہ اسی شروع کرنے والے پر آئے گا۔ لإيقاعه إياه في السبب من غیر ان يخفف عن صاحب شيء، کیونکہ سبب جو گالی دینے کا ہے دوسرے کے اندر گالی دینے کا سبب پیدا ہوگا کہ لإيقاعه إياه، کیونکہ اسی بادی نے بعد والے کو واقع کر دیا پھر سبب یعنی گالی دینے میں، من غیر ان یخفف عن صاحب شیء، بغیر اس کے کہ اس صاحب کو بھی گناہ تو ملے گا، لیکن صاحب کا گناہ جو ہے وہ بادی کے اوپر دوبارہ جائے گا، تو بادی کے دو گناہ ہو جائیں گے، صاحب کا ایک گناہ ہو جائے گا۔ من غیر ان یخفف عن صاحب شیء، بدون اس کے کہ صاحب کے اوپر کوئی اور گناہ آئے، صرف یہ گناہ تو ثابت ہو جائے گا۔ فَإِنْ اعْتَذَرَ إِلَى الْمَظْلُومِ، بس اگر جو ہے مظلوم سے بادی نے عذر خواہی کی، من سبہ، کہ وہ اپنے گالی دینے سے معافی مانگے، وَإِيقَاعِهِ إِيَّاهُ فِي السَّبَبِ، اور اس سے کہ اس آبادی نے واقع کیا اس صاحب کو سبب میں یعنی گناہ میں مبتلا کیا ہے، یرا من الوزرین، یعنی اس کو نہیں، بری من الوزرین، صاحب جو ہے وہ بری ہے دونوں گناہوں سے، کیونکہ صاحب کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھتے ہیں فَإِنْ اعْتَذَرَ إِلَى الْمَظْلُومِ عَنْ سَبَبِهِ وَإِيقَاعِهِ إِيَّاهُ فِي السَّبَبِ بَرِيءٌ مِّنَ الْوِزْرَيْنِ، کہتے ہیں اگر وہ عذر خواہی کرے مظلوم سے اپنے سبب کی اور کہے کہ مجھے معاف کر دینا، مجھے گالی دینے کی وجہ سے معاف کر دینا، وَإِيقَاعِهِ إِيَّاهُ فِي السَّبَبِ، اور وہ ساتھی واقع کرے، بادی واقع کرے اس ساتھی کو سبب میں یعنی حرام میں، تو بری من الوزرین، تو وہ جو بادی تھا وہ بھی بری الذمہ ہو جائے گا دونوں گناہ سے، اپنے گناہ سے بھی اور ساتھی کے گناہ سے بھی۔ اس کے اندر جو ہے وہ سبب کے اوپر گناہ بھی ہے اور خود اس کے اوپر بھی گناہ ہے جو ساتھی ہے اس پر، لیکن سبب کا گناہ اس کو بھی بادی کے اوپر بھی پہنچے گا، بادی، کیونکہ ساتھی کو تو چاہیے تھا خاموش رہے، اس کا جواب نہیں دے، کیونکہ گالی کا جواب کوئی گالی سے تھوڑی ہوتا ہے، وہ خاموشی جو اس کے بہترین حال یہ کہ وہ ان کو سے کہا جائے کہ آپ لوگ اپنی خوشی کے لیے ساتھ کھیلے، اور جو گالی دے گا تو وادی اپنی طرف سے دے گا، ہمارا کام ہے کہ اس کو جواب نہ دیں، جواب نہیں دیں گے تو خود بخود جو ہے گناہ ہم سے مٹ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کسی مومن کو برا بھلا کہنا حرام ہے فی الجملہ ادلہ اربعہ کی روشنی میں، کیونکہ یہ ظلم بھی ہے، اذیت بھی ہے، اور اس مومن کو ذلیل کرنا بھی ہے۔ لیکن برا بھلا کہنے سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں برا بھلا کہنا عرف جس کو کہے کہ یہ برا بھلا ہے، اور اس کی تفسیر جامع المقاصد نے یہ کی کہ جو اس کے نقص کا سبب بنے، جیسے کہ پست آدمی ہے، کہ یہ لنگڑا مثلا، یا یہ اندھا مثلا، کہ اندھا ہے یہ مثلا، تو اس طرح کے الفاظ سے استعمال کریں کہ جس سے اس کی پستی ظاہر ہو عرف کے نزدیک۔ کچھ لوگوں نے کہا سب و شتم دونوں ایک ہی معنی میں، یعنی اس کے اندر گالی بھی شامل ہے، سب و شتم۔ تو ایسی برائی جو عام برائی وہ بھی شامل ہے، اور گالی والی برائی بھی شامل ہے، یہ بھی کہ مومن کو گالی دینا وہ بھی شامل ہے، سب و شتم۔ ایک تیسرا کلام جو ہے سب و شتم کے سلسلے میں ہے کہ ایک شخص کو ایسی نسبت دیں جو نقص و برائی کا اس پہ سبب بنے۔ اس لیے کہ اگر کسی مومن کی بھی برائی کی جاتی ہے تو جب بھی وہ ہمارے سامنے آئے گا یا پبلک کے سامنے آئے گا، پبلک اس کو برے انداز میں دیکھے گی، چاہے وہ برا آدمی نہ ہو، پھر بھی پبلک اس کو برے انداز میں دیکھے گی، کیونکہ ایک برائی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل و دماغ پر حاوی جو ہو جاتی ہے، اور وہ اس انداز میں دیکھتا ہے پھر آگے، تو اس کو سمجھ لیں معاشرے سے بالکل آپ نے کاٹ دیا ہے۔ نہیں، جب وہ آدمی جو ہے اس کو ہر آدمی بری نظر سے دیکھ رہا ہے تو غیبت کا اتنا اثر ہوتا ہے، اتنی برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ نقص ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سامنے والا سنے تو اس کو اذیت ہوگی۔ جیسے کہیں تم بہت گندے آدمی والے، ہر وقت جو ہے نجس رہتے ہو، نہیں ہر وقت جو ہے میل کچیل کے ساتھ رہتے ہو، نہیں یہ برائی ہو گئی نا اس کی۔ یا کہ تم حقیر آدمی ہو، فقیر حقیرہ ہو، یا تم پست آدمی ہو، تم کتے ہو، تم کافر ہو، تم مرتد ہو، تم جو ہے نجس ہو، اس طرح کی باتیں کریں۔ تو یا کہ تم برس کے مریض ہو، تم جو ہے وہ چرسی ہو، تم موالی ہو، اس طرح کی چیزیں جو کہیں۔ اللہ کی بلاؤں میں سے کوئی ایک بیماری کا نام لیں، برس کے مریض ہو، جذام کے مریض ہو، فلاں کے مریض ہو، حالانکہ وہ ہے ہی نہیں بیچارہ، خامخواہ اس پر الزام لگا رہے ہیں، پھر بھی لوگ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ کل جو شعر سیوتی میں آیا تھا، کہاں آیا تھا، ہاں مغنی میں تھا غالباً، آج بھی پڑھیں گے کہ وہ ایک آدمی کو اس اونٹ کی طرح، جس اونٹ کے اندر جلدوں کی بیماری پیدا ہوئی تو اس کو جو ہے وہ مرہم لگاتے ہیں کالے رنگ کا، تو لوگ ہر ایک اس سے دور بھاگتا ہے تاکہ جو ہے وہ اس اونٹ کی جلد کی بیماری ہم کو نہیں لگ جائے۔ تو آپ نے بھی اس کو بیماری لگا دی ہے، برا کہہ کے اس کے اندر بیماری لگا، لوگ بھاگتے ہیں اس سے، پھر تو یہ ہو جاتی ہے، نفرت کی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، جس کو برا بھلا کہا جائے ضروری نہیں کہ روبرو موجود ہو، اس کے پشت پر بھی برائی کی جا سکتی ہے، اس کو بھی سب کہیں گے، اس کو بھی مومن کو برا بھلا، بس غیبت اور سب دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے تو غیبت کا گناہ الگ ملے گا، اور اس کو اذیت پہنچانے کا گناہ الگ ملے گا، دو گناہ ملیں گے۔ غیبت کو گناہ الگ ہے اور اذیت پہنچانے کا گناہ الگ ہے۔ لیکن سب میں معتبر ہے کہ انسان کی اپنی نیت بھی اذیت پہنچانے کی ہو،
اپنی نیت بھی اس کے اندر تنقیص کرنے کی ہو کہ اس کو جو پست کیا جائے نا، تو کہلاتا ہے سب. بس نسبت بین سب و غیبت عموم خصوص من وجہین ہے. ایک مادہ اجتماع، دو مادہ افتراء. اگر دونوں کو جمع کریں تو غیبت کے وقت کہ جب آدمی موجود نہیں ہے تب اس کے پیچھے برائی کی جائے، اس میں برائی کریں تو غیبت ہے. اور اگر اس میں قصد تنقیص بھی ہے، قصد اہانت بھی ہے، تو سب بھی ہو جائے گا ساتھ ساتھ. دونوں جمع ہو گئے کہ نہیں؟ غائب ہونے کی صورت میں برائی کی تو غیبت ہو گئی، قصد اہانت اور قصد تنقیص ہو تو سب بھی ہو گیا، دونوں ہو گئے، دونوں جمع ہو گئے. دوسری طرف سے غائب ہو لیکن قصد اہانت نہ ہو، قصد تنقیص بھی نہ ہو، خالی ایسی ہی برائی کر رہا ہے تو بھی غیبت ہو جائے گی لیکن سب نہیں کہلائے گی. اور موجود ہو تو غیبت نہیں کہلائے گی. سامنے سامنے جو ہے اس کی توہین کرے، اس کو اذیت کرے، اس کو جو ہے وہ تنقیص کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے برائی بھی کرے، تو یہ کہلائے گا سب. سامنے سامنے جب برائی کر رہا ہے تو مخرج من وجہین کی نسبت تینوں طریقے آ گئے. یعنی جب یہ غیبت والی آیت نازل ہوئی تو کہا رسول اگر اس میں بھی نا وہ یہ عیب پایا جاتا ہوگا، جب تو غیبت ہے، نہیں پایا جو تہمت ہے. ہاں صحیح بات ہے، بالکل وہی بات ہے، تہمت صحیح بات ہے، وہی تو ہے. غیبت کی تعریف ہی ہے کہ کوئی برائی کرے تو اس میں پائی جا رہی ہے. لیکن سب میں یہ ہے کہ اہانت کی نیت بھی ہے ساتھ تو سب کہہ رہا ہے. تو دو عقاب ملیں گے، اہانت کرنے کا عقاب اور برائی کرنے کا عقاب، دونوں عقاب اس کو ملیں گے. اجتماع عقابین ہو جائے گا، عقاب موٹا ہو جائے گا یہاں. کیونکہ یہاں پر اس شخص کی خالی برائی نہیں کی ہے بلکہ اس شخص کے ساتھ قصد اہانت بھی کی ہے، اس لیے غیبت محرم بھی ہے اور ساتھ ساتھ اہانت محرم بھی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شخص جس میں ٹھگنا ہے یا کاڑا ہے تو ایک آدمی کو ہم بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، تو جب تک اس کو نشانی نہیں بتائیں گے متوجہ نہیں ہوگا. وہ کوئی عرض نہیں، وہ موٹا نہیں ہے یا ہاں کاڑا نہیں ہے. ہاں وہ ٹھیک ہے، وہ کوئی عرض نہیں، اس میں قصد اہانت نہیں ہے نا، اس میں خالی ایک تشخص اس کو مشخص کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. اس میں قصد اہانت پیدا ہو گئی تو پھر برائی ہو جائے گی. اچھا، مومن کی غیبت و برائی میں چند مقامات کو استثناء قرار دیا گیا. پہلی بات تو یہ رکھیں کہ مومن کی غیبت صرف حرام، غیر مومن کی غیبت حرام نہیں ہے. نہیں، غیر مومن شیعہ نہیں ہے، جو سنی کی سب کی غیبت جائز ہے. کھلم کھلا ولایت کا انکار کر رہے ہو تو جو ہے بالکل صفحہ ہستی سے کٹ گیا. جیسے کافر کے لیے جو ہے غیبت کی جا سکتی، کافر جو ہے اس نے کفر، اللہ کا کفر اختیار کیا ہو. اس طرح علی کو نہیں ماننے والے سب جو ہے گئے جہنم میں، ان کی جو سب کی برائی کی جا سکتی ہے. ہاں، پہلی بات تو یہ سارے اہل سنت کی برائی ہو سکتی ہے. برائی جو ہے نہیں مانتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، پہلے ایمان نہیں ہاں مانتے، نہیں، حجت خدا نہیں مان رہے، حجت خدا نہیں مان رہے تو گئے. خدا بھی مانتے بعض لوگ ایسے نہیں. حجت خدا ہی نہیں، حجت ولایت کو مانتے ہیں. ولایت بھی مانتے بعض لوگ، کہتے ہیں مان میں ولایت ان کی ہے اور ظاہری خلاف نہیں، وہ تو نہیں مانا نا. اس کا مطلب ولایت کا مطلب وہی ہمارے اللہ کی پہلا تو امام ماننا بھی. ہاں نہیں، ولایت کا مطلب ہی وہ پہلا امام ہے. ولایت و حجت ماننا اس کا مطلب پہلا امام ہے، حجت کا مطلب ہی یہی ہے. خیر، تو پہلی بات تو سنی آزاد سب نکل گئے کیونکہ آپ دبا کے غیبت کر سکتے آپ کو. دوسرا وہ شخص کہ جو کھلم کھلا گناہ کر رہا، یعنی اس نے اپنی آبرو خود نہیں رکھی ہوئی ہے تو اللہ کو کیا پڑے کہ اس کا احترام رکھے.
جیسے داڑھی منڈا ہے کھلم کھلا گناہ ہے، سب کو نظر آ رہا گناہ صغیرہ کبیرہ ہے، ہے، صغیرہ ہے لیکن صغیرہ پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ کاٹے گا گناہ کبیرہ بن جائے قرآن کی آیت کیسے ہوگا کہ جو کبیرہ سے بچے گا صغیرہ معاف کر دیں گے، یہ تو پھر سے گا، وہ دوسری مرتبہ کرتے ہی کبیرہ بن جاتا ہے وہ۔ ایک گناہ اپنے فقہ میں پڑھا ہے بار بار، پھر صغیرہ کوئی رہے گا نہیں پھر اس طرح سے۔ ہاں تو صحیح ہے، پہلی مرتبہ صغیرہ ہوتا ہے، صغیرہ کو دوسری مرتبہ کی تو کبیرہ ہو جائے گا وہ۔ کوئی بھی اس کو قانون نہیں، فقہ کے اندر قانون بتایا گیا، کچھ نے 3 رکھا ہے، کس نے دوسری مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ کیا تو ختم۔ تو یہ پھر کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو ایک یہ تو آیت کا سب سے مزاق تو سمجھ نہیں آ رہا ہے اس طرح سے کہ ہم جو کبیرہ سے بچے گا اس کو صغیرہ معاف کر دیں گے، صغیرہ کا مطلب ہے کہ وہ بار بار بھی کرے گا اس کو معاف خود کر دیں اس میں ایک بحث ہے اصل میں، خود اگر جو انسان کبیرہ سے بچتا ہے اس کو صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک دفعہ والا بات تو یہ جو مثلا اگر کسی سے ایک دفعہ کوئی کبیرہ گناہ بھی ہو تو اللہ تو مثلا کیا ہے وہ بعد میں توبہ کر لے تو وہ بھی معاف کر دے گا وہ تو۔ ہاں وہ تو گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر تو دیتے، لیکن یہ آیت اس حساب سے توبہ کا مطلب کیا ہے پھر؟ یہ توبہ کا مطلب خالی استغفر اللہ تھوڑی ہے، آئندہ گناہ نہ کرے تب توبہ مانی جائے وہی گی۔ عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کرتا ہے تو پھر آئندہ کہ میں نہیں کروں گا، وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں آئندہ نہیں کروں گا، اس کو گناہ معاف ہو جائے گا نا۔ ہاں معاف ہو جائے تو گا۔ اب جو انسان صغیرہ کرتا ہے ایک دفعہ پھر تو دعا کر لیتا ہے، اگر ایک دفعہ کر کے اس نے توبہ کر لیے تو صغیرہ ختم، پھر دوبارہ کرے گا تو صغیرہ دوبارہ صغیرہ ہوگا۔ بات یہ ہے کہ توبہ صغیرہ میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کبیرہ سے بچے گا صغیرہ معاف کر دیں گے، یعنی توبہ کا یہاں پہ تو توبہ کا کنسپٹ ہے، توبہ تو کبیرہ میں ہے۔ یہ ایک مختصر محدود اس میں نہیں، ہم تو پوری فقہ کو مد نظر رکھ کر کے ایک شرعی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ یہی تو آپ عرض کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا مفہوم لیا گیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس میں بہت اس کی بحث ہے، یعنی خود کبیرہ اور صغیرہ ہے بھی کہ نہیں، یہ اس پر بھی بحث ہے، یعنی کہ یہ ہے کہ نہیں اصل میں۔ ہر گناہ صغیرہ کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں کبیرہ ہی ہے، کیوں؟ اللہ اتنی عظیم شخصیت، اس کی مخالفت کرنا اس کبیرہ خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن وہ تو کہتے صغیرہ ہم کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اصل میں۔ سب سے بڑا گناہ ہوا ہے جو سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم عرض کرتے کہ جو متجاہر بالفسق، متجاہر بالفسق یعنی اپنے فسق کو خود ہی ظاہر کر رہا ہے، کھلم کھلا گناہ جس کو سامنے کو آئیے آگا صاحب، متجاہر بالفسق جو ہے کھلم کھلا، جس نے اپنے گناہ کو ظاہر کر دیے، خود ہی ظاہر کر رہا ہے، تو اس کی بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ جیسے داڑھی منڈا ہے تو سامنے سب کو پتہ ہے کہ یہ جو فسق کر رہا ہے، بے پردہ عورت ہے مثلا، اس نے خود ہی جو اپنا پردہ اتار دیا، جب اس نے خود اپنا احترام نہیں رکھا تو اللہ کو کیا پڑے کہ اس کا احترام رکھے، اس لیے اس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ بس اہل سنت کی بھی، اہل سنت نہیں کلی طور پر جو امامت کو نہیں مانتے ہیں، جتنے باہر کے مذاہب والے ہیں، ان کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے، کافروں کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے، اور متجاہر بالفسق کی بھی غیبت کی جا سکتی ہے۔ لیکن آیا جب ان کی جو غیبت کی جائے گی کہ جو ولایت کو نہیں مانتے ہیں، تو آیا ان کو غیبت کرنا اس باب سے ہے کہ ہم اس کی غیبت کریں گے تو سیدھے راستے پر آ جائیں گے؟ نہیں، مثلا داڑھی منڈے والے کی غیبت کریں گے تو وہ اپنی برائی سن کر کے اچھے راستے پر آ جائے گا، مطلب وہ کہے کہ لوگ میری برائی کر رہے ہیں تو چلو میں بھی داڑھی رکھ لوں۔ معاشرہ اسلامی معاشرہ اسی طرح بنتا ہے نا، اس طرح بے پردہ عورت کی برائی کریں گے تو وہ اسی ڈر سے کہ چلو وہ لوگ برائی نہ کرے وہ پردہ کرنے لگ جائے گی مثلا۔ تو کیا غیبت کرنا جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کی غیبت کرنے کی شرط یہ ہے کہ ان کی برائی کرنا نہیں انل منکر کے باب سے ہو،
تب اس کو برائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے، نہیں عن المنکر یعنی ان کو سیدھے راستے پر لانے کی نیت سے، یعنی مطلقاً ان کی برائی کرنے کی اجازت ہے۔ یہ دو قول ہو گئے کہ کیا مطلقاً ان کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کی برائی کرنے کی اجازت ہے، یعنی صرف ان لوگوں کی برائی کرنے کی اس وقت اجازت ہے کہ آپ کی نیت یہ کہ اس کو سیدھے راستے پر لانا ہے، آپ کی نیت ہے اس کو منکر سے روکنا ہے، اس کو داڑھی منڈوانے سے روکنا ہے، اس کو بے پردگی سے روکنا ہے، اس لیے آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ دو نظریات آ گئے آپ کے سامنے۔ یعنی ظاہر نصوص و فتاوی یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں، آپ کھلم کھلا گناہ کرنے والے کی کہ اس نے اللہ پر جرات کی ہوئی ہے، اس نے اپنا پردہ خود چاک کر دے تو آپ کو کیا پڑی اس کو پردے کو باقی رکھے؟ جب اللہ کے سامنے جرات کر رہا ہے وہ، اور جو ہے اس نے اپنا پردہ خود ہی چاک کر دے تو آپ کو اس کا احترام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسے کوئی شرائط نہیں، آپ اس کی برائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کیا جرات تو کی نا اللہ کے خلاف۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنا پردہ خود چاک کر دیا برائی کر کے، اور کھلم کھلا یعنی داڑھی منڈا ہے کھلم کھلا ہے، بے پردگی کھلم کھلا ہے، اس لیے اس نے اپنا پردہ خود چاک کر دیا تو آپ کو احترام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ بھی برائی کریں بس، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں عن المنکر کی کوئی شرط نہیں، مطلقاً آپ اس کی برائی کر سکتے، چاہے وہ سیدھے راستے پر لانے کی نیت ہو چاہے سیدھے راستے پر لانے کی نیت نہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کھلم کھلا والوں کی برائی کر سکتے ہیں۔ کھلم کھلا یعنی جو کھلم کھلا شراب پی رہا ہے، مثلا کھلم کھلا داڑھی منڈواتا ہے، کھلم کھلا بے پردہ عورت گھومتی ہے مثلا، کہ آپ بھی برائی کر سکتے ہیں۔ جب وہ کھلم کھلا جو ہے جرات کر اپنا پردہ نہیں رکھ رہا ہے تو ہمیں کیا کون سی ضرورت ہے کہ اس کی عزت و احترام کو برقرار رکھیں۔ یہ تھا ظاہر نصوص و فتاوی، لیکن احتیاط تو یہی ہے کہ انسان ان کو برائی سے روکنے کی نیت سے غیبت کرے۔ احتیاط تو یہی ہے بہرحال کہ انسان اچھی نیت رکھے کہ ہماری برائی کے نتیجے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، ہماری برائی کے نتیجے شراب چھوڑ دیں، مثلا ہماری برائی کے نتیجے میں داڑھی رکھنا شروع کر دے، ہماری برائی کے نتیجے بے پردہ اور پردہ جو ہے کرنا شروع کر دے، مثلا یہ نیت اچھی ہے اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس طرح ہو تو غیبت کی جائے۔ اسی طرح وہ شخص جو معاشرے میں بدعت پھیلا رہا ہے، اس کو تو بڑی تاکید ہے کہ آپ بڑا چڑھا کر اس کی برائی کریں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے، اس کی بات کوئی سنے بھی نہیں، اور وہ توبہ کرے کہ بھائی ان کے سامنے بیان کروں گا تو اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ میرے خلاف بولے گا، ان کو تو کہا ان کو سب کو شتم کرو، ان کی برائی کرو، ان کو برا بھلا کہو، جو چیز نہیں ہے وہ بھی اس کے پیچھے لگا دو، اتنا کا ہے جو چیز اس میں نہیں ہے وہ بھی برائی اس کے پیچھے لگا دے، اتنا جو تاکید کیا اس کو معاشرے میں بالکل چلنے ہی نہیں دو، اتنا برا بھلا کر دو کہ وہ پاگل ہو جائے تو۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے معاشرے میں، آج معاشرے میں ایسا نہیں، وہی لوگ بہت آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ ایک پورا معاشرہ ایک کو اتنا وہ برائی کرے، باقی کوئی اس کی طرفداری نہیں کرے نا، تب یہ ہو گیا کہ جس کو جو ہے یہ ہوتا ہے تو اس کی طرفداری کرنے کے لیے پیچھے سے پوری استعمالی طاقت کی مشینری جو اس کی حمایت میں آ جاتی ہے، یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے۔ نہیں ذکر کرنا چاہیے، لیکن برائی میں اس طرح ذکر کرے کہ سامنے والوں کو بھی اثر نہ رہے، اتنا ذکر کرے، اتنا زیادہ بڑا چڑھ کر ذکر کرے۔ اس کے اندر الفاظ سنیں، اب دیکھیں، اذا رأیتم اہل البدع من بعدی، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم بدعت گزار کو میرے بعد کبھی بھی دیکھو، فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، ایسے لوگوں سے تم کھلم
کھلا برات کو ظاہر کرو، یعنی چھپاؤ نہیں، اظہرو ظاہر کرو کھلم کھلا برات کو ایسے بدعت گزار سے. وَأَكْثِرُوا مِن سَبِّهِمْ وَالْوَقِيعَةِ فِيهِمْ، اور ان کو جتنی طاقت ہے اس طاقت کے اعتبار سے اس کی برائی کرو. کچھ لوگ ہوتے نا کہ جو ماہر ہوتے برائی کرنے میں، کچھ لوگ ہوتے گالی دینے میں بہت ماہر ہوتے، کچھ لوگ جو ہے وہ برائی کرنے میں بہت ماہر ہوتے، کچھ لوگ جو ہے الزام تراشنے میں ماہر ہوتے. کہتے ہیں سب چیزیں اس پر لگاؤ ہے، جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے اس کی برائی کرو، تاکہ معاشرے میں بالکل ہی وہ ایک دم زمین گیر ہو جائے، اس کی بات کوئی نہ سنے. وہ کہے تو پاگل آدمی ہے، اس کو کون ہے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. اصل پوری استعماری طاقت کی مشین ہی ان کا دفاع کر رہی ہے اس وقت. یہ سسٹم چل گیا ہے، اس لیے ہمارا معاشرہ ناکام ہو گیا. وہ استعماری مشینری جو طاقتور ہو گئی اس وقت. بدعت گزاروں کو زیادہ جو ہے ممبروں پر لایا جاتا ہے، بدعت گزاروں کو زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں، بدعت گزاروں کو زیادہ فیور ملتی ہے، ان کے ساتھ پروٹوکول اتنا زیادہ رکھا گیا. کوئی بولے تو سامنے سے جو ان کی پوری پارٹی جو ہے تیار ہے مار کٹائی کرنے کے لیے. یہ جو ہے بدعت گزاروں کی حمایت کر رہی ہے، اور اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے خود بخود ہی. کتاب اکثر من سبہم، ان لوگوں کی مذمت کرنے، ان کو برا کرنے میں زیادہ سے زیادہ آپ ان کو برا کہو. ہاں بہت شدت سے اس کی مذمت آئی ہے. بعض جگہ تو کہا گالی تک دو اس کو، برا بھلا کہو، جو چیز اس پر نہیں ہے اس پہ الزام لگاؤ کہ یہ بھی ہے اس کے اندر. والوقیعۃ فیہم، اور ان کا جتنا ہو سکے ان کو پست کرتے رہو. پست، اتنی پستی بھی لے کر آؤ کہ کوئی اس کو دیکھنے کو بھی تھوکنے، سب تھوکتے ہوں اس کے اوپر. یوں یہ عمل معاشرتی عمل ہے، صرف ایک آدمی کا عمل نہیں ہے، سب کا مشترکہ عمل ہے. اس لیے جو ہے سب کو مل کے کرنے، ایک آدمی کا اثر نہیں ہوگا اس میں. پورا معاشرہ اس کے پتل پڑے یعنی، اور اس کو بالکل ذلیل کر دے، بالکل نیگلیکٹ کر دے، بالکل گرا دے، بالکل جو ہے زمین گیر کر دے. عمران خان تو پھر بھی ایک شخصیت ہے نا. وہ تو جیسے جیسے پاگل نہیں ہوتا، اس طرح ہو جائے کہ پاگل جو ہے پاگل کی طرح، بالکل ایک دم آدمی پاگل کی طرح شمار کیا جائے. اس کی کوئی لوگ پتھر مارے مثلا، سمجھ لیں اس کو پتھر مارے اور جو ہے اس کو تھوکے، اس کو جو ہے برابر ہاں کر رہے، لیکن پورا 11 نہیں، پورا معاشرہ ہے نا، پورا اسلامی معاشرہ پورا کا پورا ہے، سب کے سب ہے. تو آپ کے سامنے ابھی 3 استثناءات آئے. ایک جو علی کو حجت خدا نہیں مانتے ہیں، ان کی بھی برائی کی جا سکتی ہے، جس میں کافر حضرات تو بطریق اولا. دوسرے جو ہے وہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، اور تیسرا بدعت گزار، ان کی برائی کی جا سکتی ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وہو خیر المعین. ثم ان المرجع فی السب الی العرف، پھر برائی کرنے میں رجوع کرنے کی جگہ عرف ہے، کہ عرف تشخیص دے گا کہ سب کس کو کہا جاتا ہے، برائی کس کو کہا جاتا ہے. وفسروہ فی جامع المقاصد، اور سب کی تفسیر کی علماء آغا محقق کرکی نے فسرہ فی جامع المقاصد، آغا محقق کرکی نے سب کی تفسیر کیے باسنادہ ما یقتضی نقصہ الیہ، کہ یہ شخص نسبت دے ایک ایسی چیز کی جو اس کی تنقیص کا تقاضا کرتا ہے، جس کے اندر برائی، اس کے اندر کمی کا تقاضا کرتا ہے، وہ چیز اس کی طرف نسبت دے. بسنادہ، کہ یہ برائی کرنے والا نسبت دے ماں اس برائی کی، کہ یقتضی جو برائی تقاضا کرتی ہے
نقصہ، اس شخص کے اندر کمی کا، اس شخص کے اندر تنقیص کا سبب بنتا ہے، وہ اس برائی کو نسبت الیہ، اس جس کی تنقیص کی جا رہی ہے اس کی طرف نسبت. مثل الوضیع والناقص، کہیں کہ تم پست آدمی ہو، وضیع نے پست، ناقص نے کوئی، تم اندھے ہو، تم جو بہرے ہو، تم لنگڑے ہو، مثلا اس طرح. وفی کلام بعض آخر، اور دوسرے چند لوگوں کے کلام میں، کہ ان سب شتم بمعنی واحد، کہ سب و شتم ایک ہی معنی میں، یعنی گالم گلوچ بھی اس کے اندر شامل ہے، یعنی سب و شتم ایک ہی چیز ہے. یعنی وفی کلام ثالث، ایک تیسرے کلام میں، ان سب ان تضیف الشخص بما ہوا ازراء و نقص، برائی سب یہ ہے کہ آپ نسبت دیں ایک شخص کو ایک ایسی چیز سے جو بری ہے، اور اس چیز میں اس شخص کی تنقیص بھی ہے، ایسی چیز کی اس شخص کی طرف نسبت دیں تو یہ ہو جائے گی سب. وَيَدْخُلُ فِي النَّقْصِ مَا كُلُّ مَا يُوجِبُ الْأَذَى، پس نقص میں ہر وہ چیز داخل ہے جو موجب بنتا اذیت کا، اذیت کا موجب بنے، وہ بھی نقص میں داخل ہے. کل قذر، ہاں جی یہ فائل ہے، کلو فائل ہے، یدخلو کا، ہاں فائل ہے. کل قذر ہے، جیسے تم گندے آدمی ہو، والحقیر تم حقیر آدمی ہو، والوضیع تم پست آدمی ہو، والکلب تم کتے ہو، تم کافر ہو، تم مرتد ہو، یہ تو. والتعبیر بشیء من بلاء اللہ، والتعبیر بشیء من بلاء اللہ تعالی، یا کوئی ایسی چیز سے تعبیر کرنا اس آدمی کو جس میں اللہ کی طرف سے بلا کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے کہنا تم جزامی ہو، تم برسی ہو، تم جو ہے وہ افینی ہو مثلا، یا مختلف جو چیزیں جو اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہیں. ہاں کورونا والوں نے. والتعبیر بشیء من بلاء اللہ تعالی، یا بلائے خدا میں سے کوئی چیز کی تعبیر کرنا اس آدمی کے لیے. کل اجزا میں، جیسے جزام کے مریض ہو تم، والابرس، اور ابرس جو سفید داغ نکلتے اس کے مریض ہو مثلا. ثم الظاہر انه لا يعتبر فی صدق سب مواجہۃ المسبوب، ظاہر یہ ہے کہ معتبر نہیں ہے کہ جس کی برائی کی جائے تو اس کے اندر اس کا سامنے حاضر ہونا کوئی شرط نہیں ہے، وہ غائب بھی ہو پھر بھی وہ سب کیا جا سکتا ہے. انہو تحقیق شان ہے کہ لا یعتبر فی صدق سب کے صادق ان معتبر نہیں، مواجہۃ المسبوب، مسبوب جس کی برائی کی جا رہی ہو سامنے روبرو ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. نام یعتبر فی قصد الاہانۃ والنقص، ہاں سب میں ضروری ہے کہ انسان اہانت کا قصد رکھے اور اس کی تنقیص کا قصد رکھے تو یہ سب کہلائے گا، یہ قصد رکھنا ضروری ہے. والنسبۃ بینہ و بین الغیبۃ، سب اور غیبت میں نسبت کیا ہے؟ عموم خصوص من وجہین، کہ اگر ایک مادہ اجتماع اور دو مادہ افتراق ہوا کرتے ہیں عموم خصوص من وجہین میں، مادہ اجتماع کیا ہے کہ غائب بھی ہو اور اس میں قصد اہانت بھی ہو، تو یہ سب بھی ہے، اہانت بھی ہے. اہانت ہونے کی وجہ سے سب بھی کہلائے گا، اور غیبت ہے اس لیے کہ وہ برائی بھی کی جا رہی ہے، دونوں گناہ ہو جائیں گے. اور مادہ افتراق کیا ہے؟ یہ خالی غائب و برائی کی جائے، اس میں اہانت کا قصد نہ ہو، پھر بھی غیبت کہلائے گی. اور جو ہے سامنے حاضر ہے تو سب کہلائے گا لیکن غیبت نہیں کہلائے گا. نہیں تو دو مادہ افتراق ایک مادہ اجتماع ہو گیا. عموماً من وجہ، نسبت ان دونوں کے در، سب اور غیبت کے درمیان نسبت عموماً خصوصاً من وجہ، عموم خصوص من وجہ کی نسبت سب اور غیبت کے درمیان. والظاہر تعدد العقاب فی مادہ الاجتماع، اور ظاہر یہ کہ مادہ اجتماع میں دونوں عذاب ملیں گے، ایک اعانت کرنے کی نیت اور دوسرا برائی، غیبت کا بھی گناہ ملے گا اور سب کا بھی گناہ ملے گا، دونوں ملے گا. والظاہر تعدد العقاب فی مادہ الاجتماع، عقاب متعدد ہوئیں گے مادہ اجتماع. لأن مجرد ذکر الشخص بما یکرہہ لو سمعہ ولولا لقصد الاعانۃ غیبۃ محرمۃ، کیونکہ صرف ایک شخص کو یاد کرنا ایک ایسی چیز سے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، اگر وہ سنے تو ولولا لقصد الاعانۃ
غیبت محرمۃ، اگر اس کو اعانت کی قصد سے برائی نہیں کی ہے تو غیبت محرم ہو جائے گا، کیونکہ برائی تو ہے بہرحال۔ بل احانت محرم آخر، اور احانت کرنا ایک دوسری پر برائی ہو جائے گی، دونوں برائی ایک ساتھ جمع ہوگی۔ غیبت میں احانت بھی ہے، جب احانت بھی ہے تو سب و شتم کی برائی بھی آ گئی اور غیبت کی برائی بھی آ گئی۔ ثم انہ یستثنی من المؤمن، المؤمن لکھا ہے، اس کا مطلب کیا؟ منافق شامل نہیں ہے اس میں، کافر شامل نہیں، صرف مومن کی غیبت کرنا منع ہے۔ اور مومن کی غیبت میں بھی 12 استثناءات موجود ہیں کہ 12 جگہوں پر مومن کی غیبت بھی کی جا سکتی ہے۔ اب شروع ہو رہے استثناء۔ ثم انہ یستثنی، تحقیق یہ شان یہ ہے کہ استثناء کیا ہے مومن سے۔ کس کو استثناء کیا ہے غیبت میں کے باب سے؟ المظاہر بالفسق، وہ شخص کہ جو اپنے فسق کو خود ظاہر کر رہا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ انجام دینا، کما لما سیجیو بالغیبت، کیونکہ ان قریب آئے گا غیبت کے باب میں، من انہ لا حرمت لہ، کہ وہ شخص جو اپنی فسق کو خود ہی ظاہر کرتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔ وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ سَبِّهِ كُونُوا مِن باب النہی عن المنکر، آیا وہ داڑھی مونڈے کی ہم برائی کرتے ہیں تاکہ وہ داڑھی رکھنا شروع کر دے، یہ نیت کرنا، نہی عن المنکر کی نیت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ جو اقوی قول تو یہ ہے کہ وہ نیت کی بھی ضرورت نہیں، ایسی برائی کی جا سکتی ہے، لیکن احتیاط ہے کہ جو ہے اس کو نصیحت کرنے کی نیت سے برائی کی جائے۔ حل یعتبر فی جواز سب ہی، آیا کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو سب کرنا جائز ہو گیا ہے، غیبت کرنا جو ہے جائز ہو گیا، معتبر ہے۔ کونہ من باب النہی عن المنکر، یہ برائی کرنا اسباب نہی عن المنکر ہو، یعنی اس کو اچھے راستے پر لانے کی نیت سے برائی کریں۔ ویشترط بشروط ہی، تو نہی عن المنکر کی شروط کے تحت اس کی برائی کی جا سکتی ہو۔ عملہ یعنی کوئی شرائط نہیں ہے، بغیر شرائط کے بھی کھلم کھلا گناہ والے کی برائی کی جا سکتی ہے۔ ظاہر النصوص والفتاوی کما فی الروضۃ الثانی، ظاہر نصوص و فتاوی جیسے کہ روضہ لمع میں ہیں، روضہ اور لمع کا کام ہے، لمع الثانی یعنی یہ کہ کوئی شرائط نہیں ہے، بغیر شرائط کے کھلم کھلا والے کی برائی کی جا سکتی۔ بل احوط الاول، احوط احتیاط مستحب یہ ہے کہ جب فتویٰ کے بعد احوط آ جائے تو احتیاط مستحب یہ کہ الاول کہ ہاں اس کو برائی سے روکنے کی نیت سے اس کی برائی کی جائے۔ یستثنی من ذلک المبتدع ایضا، اور اسی غیبت کے برائی سے سب کی برائی سے استثناء کیا گیا المبتدع یعنی بدعت گزاری کرنے والا، ایضا جس طرح کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پیغمبر کا قول ہے اذا رأیتم اہل البدع من بعدی، جب تم دیکھو اہل بدعت کو میرے بعد، فاظہروا البراءۃ منہم، تو تم پر لازمی کہ تم ظاہر کرو براءت کو ان سے، اکثروا من سبہم، اور ان کا جتنا ہو سکے برائی کرو، والوقیعۃ فیہم، اور ان کو جتنا ہو سکے پست کرے، کوشش کرے کہ بالکل پست ہو کر کے معاشرے میں رہ جائے تاکہ اس کی بات کوئی سنے ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ